اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، جو کہ ہر گھر کے اندر وہ ایشو آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جب ہماری بیٹی بہن کی شادی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہم شادی کے دوران ایک نکاح نامہ لکھواتے ہیں۔ نکاح نامے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس میں حق مہر وغیرہ کا اندراج کیا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد بعد میں بہن یا بیٹی کی شادی کے بعد کی زندگی کا ایک تحفظ کے لیے حق مہر کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس دوران ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم اس کو بہت ایزیلی لیتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو ہم کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے، کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائے، جبکہ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک بولڈ سٹیپ لازمی اٹھانا پڑے گا۔ نکاح نامہ میں جو بنیادی احتیاط ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر کبھی بھی آپ کی بہن یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو اس میں کوشش کیجیے گا کہ جو نکاح رجسٹرار آپ طلب کرتے ہیں وہ اسی علاقے کا ہو جس سے آپ کا تعلق ہو۔ دوسرا، جو نکاح خواں ہوتا ہے، جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، وہ بھی کوشش کرے کہ آپ کے ہی علاقے کے مولانا صاحب اس میں شامل ہو۔ اور بوقت اندراج حق مہر، جب حق مہر کا اندراج کیا جائے تو اس میں ہر چیز کی وضاحت ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سونا لکھواتے ہیں تو اس میں بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ اس میں نقد سونا کتنا ہوگا اور اندل طلب کتنا ہوگا، مکمل سونا کتنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ 50 تولے سونا لکھوانا چاہتے ہیں، جس میں آپ نے بات کی ہے کہ 20 تولے نقد کیا جائے گا، تو اس میں وضاحت ہونی چاہیے کہ 20 تولے نقد بوقت رخصتی ادا کیا جائے گا، جبکہ بقایا 30 تولے سونا جو ہے وہ اندل طلب، کہ جب بھی جس وقت بھی بیوی مطالبہ کرے تو خاوند پابند ہوگا کہ وہ اس کی ادائیگی کرے۔ اس کے علاوہ جو نقد حق مہر ہے اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو مکان یا گھر میں اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ دولہا کا شرعی حصہ، تو اس میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ آپ جس مکان میں اس دولہا کا حصہ لکھ رہے ہیں اس مکان کا خسرہ نمبر یا پلاٹ نمبر اگر ہو اس کی وضاحت ہونی چاہیے نکاح نامہ میں۔ دوسرا، اگر وہ مکان اس دولہا کے والد کے نام پر ہو تو نکاح نامہ میں باقاعدہ والد کے دستخط ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو گواہان ہم نکاح میں ڈالتے ہیں، ہم اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب شادی کے رسم میں عزت کے لیے جو خاندان کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کا نام نکاح نامہ میں ہم درج کر لیتے ہیں۔ بحیثیت وکیل ایسے کئی کیسز میری نظر سے گزرے ہیں کہ شادی کے کافی عرصے بعد خدا نخواستہ جب تعلقات خراب ہوئے میاں بیوی کے درمیان، بات طلاق تک جا پہنچی، بات عدالت کورٹ کچہری تک جا پہنچی، تو فیملی کورٹ کے کیسز میں اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے کہ نکاح نامہ تو تھا لیکن اس میں جو گواہان تھے وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ نکاح نامے میں جو گواہان آپ ڈالیں وہ بالکل ینگ قسم کے گواہان ہونے چاہیے، لیگلی فٹ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مولانا صاحب یا نکاح رجسٹرار ہو اس کا مکمل ایڈریس، پتہ، فون نمبر وغیرہ سب اس میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیٹی یا بہن کے لیے کوئی سامان جہیز دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسے کیجئے گا کہ باقاعدہ ایک الگ اقرارنامہ اسٹامپ پیپر پر آپ لکھوا لے، جس کو ہم اپنی زبان میں لیگل لینگویج میں کابینہ نامہ بھی کہتے ہیں، نکاح نامہ کے فارم کے ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے، جس میں دولہا اور اس کے والد کے دستخط بھی ہونے چاہیے، جس میں گواہان کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اور نکاح میں آپ جو سامان دے رہے ہیں اس میں جو بڑی بڑی مالیت کی چیزیں ہیں ان کا ذکر بھی باقاعدہ ہونا چاہیے، کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ماں بعد شادی کے کافی عرصے کے بعد اگر خدا نخواستہ ان کے تعلقات خراب ہوئے اور لڑکی فیمیل کی زندگی کو خطرہ ہوا، کیونکہ اکثر میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بیوی ناراض ہو کے آ کر میکے میں بیٹھ گئی تو خاوند کے گھر والے اس کی کوئی خبر گیری نہیں کرتے، نہ اس کو کوئی کفاف ماہانہ خرچہ دیتے ہیں، نہ اس کا جو حق مہر ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بیچاری جب وہ مضبوط لیگلی کوئی پروف اس کے پاس نہ ہو تو اس کی زندگی بہت ہی
تکلیف اور دکھ میں گزرتی ہے. تو یہ چند احتیاطیں ہیں، ان کا لازمی خیال رکھنا چاہیے. جب بھی آپ کی بہن یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو وہ لازمی یہ تمام جو لیگل ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا اس میں ذکر ہونا چاہیے. اور نکاح نامہ فارم لکھنے کے بعد اس کو باقاعدہ یونین کونسل سے رجسٹر کروانا چاہیے. اور جو اس کی کمپیوٹرائز کاپی ہے وہ آپ ایک دولہا کی کاپی ہوتی ہے، ایک دلہن کی ہوتی ہے. تو آپ وہ دلہن کی کاپی جو ہے اس کے والدین یا اس کے بھائی وغیرہ جو ہے اسے اپنے پاس سب ضمانت کے طور پر اپنے پاس ہی رکھے. اس میں یہ مطلب نہیں ہے میری بات کا کہ لازمی جو شادی ہوگی اس میں ایسے حالات ہوں گے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ معاملات اکثر میں نے دیکھے ہیں اور انتہائی قابل تشویش حد تک فیملی کورٹ میں نے یہ کیسز بہت زیادہ تعداد میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آ رہے ہیں. فیملی کے جو تنازعات ہیں میاں بیوی کے مابین اس دور میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی احتیاط کرنی چاہیے. یہ لیگل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. تھینک یو. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں. تھینک یو. اللہ حافظ.